بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کریں یہ حقیقی بات ہے کہ یہ جتنی دینی جماعتیں ہیں یہ دین کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، دین اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مسلک کی دکانیں چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کے مفادات ہیں۔ سب نے دین سے کمایا ہے، اللہ اور اللہ کے نام، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر انہوں نے، کسی نے دیوبند کے ڈنکے بجائے ہیں، کوئی بریلوی مدرسے کا گن گانے والا ہے، کوئی مدینہ یونیورسٹی کے لاگ آپ رہا ہے، اور کوئی جامع ازہر کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی نجف والے کے، کوئی اس طریقے سے سارے لگے ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے، چاہے یہ جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، یہ خالص اپنے اپنے دائرے کے اندر بند ہیں۔ خاص کر یہ مودودی صاحب نے تو جمہوریت کا راستہ اختیار کر کے سخت ظلم کیا اپنے اوپر اور پوری قوم کے اوپر۔ اس مشرکانہ نظام کے اندر جا کر انہوں نے وہ پھر عودم مچایا اس جماعت نے۔ پھر تنظیم اسلام بھی قرآن کا نام لیتے ہیں، لیکن وحدت الوجود کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اس شرک کا ڈاکٹر اسرار احمد نے۔ اسی طرح کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علی انجینئر صاحب کوئی دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو، جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں، اس نقطے پر جمع کر رہے ہیں کہ بس کلمہ پڑھنے کے بعد تم جو مرضی کرو، گھوڑے کی پوجا کرو، گائے کی پوجا کرو، یا دربار پر جاؤ، مزاروں پر جاؤ، چشتی اور رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، شبلی اور رسول اللہ کے نعرے لگائیں، تھانی اور رسول اللہ کے نعرے لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کو امام بناؤ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، بتاؤ وہ تمہاری اللہ نمازیں قبول کرے گا؟ تو یہ دائرہ ہے ان کا۔ چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، کتنی بات کرتا ہے، لیکن اسی شرک کرنے والوں کے، گنبد کے پجاریوں کے اور اجرتیوں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہے، انہی کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے کسی شرک کے خلاف پن پوائنٹ کرے۔ پاکستان آئے ہیں، ذرا برابر نہیں کہا یہ لاہور میں یہ داتا کیوں ہے، یہ قبر نہیں ہونی چاہیے، مزار نہیں ہونا چاہیے، بر امام کا مزار نہیں ہونا چاہیے، بغداد والے کا مزار نہیں ہونا چاہیے، پیری مریدی نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہے۔ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے، نہ فضل الرحمان کے نام سے نکلتا ہے، نہ منور سلطان کے نام سے نکلتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی شرک ہے، اور نہ قاری خلیل الرحمان کے زبان سے یہ نکلتا ہے، نہ محمد حنیف کی زبان سے یہ نکلا تھا۔ پوری زندگی بیت گئی، 8-9 سال اس کو سمجھاتے رہے، لیکن شرک کے اوپر ڈٹا رہا ہے۔ تو یہ سارے بریلوی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، پوری زندگی کفر و شرک کا دائی بنا رہا، اور خادم حسین رضوی ہوں، شرک کے نعرے پوری زندگی لگاتا رہا، مزاروں کی میل چاٹتا رہا۔ اور چاہے یہ دوسرے ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اپنے مسلک کے اندر بند ہیں، اجرتی ہیں، تنخواہ دار ہیں، کفر و شرک کے دائی ہیں۔ اور میں بڑے افسوس سے یہ بات اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یہ بھی جو قرآنی آیت پڑھتے ہیں اپنے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، باقی اگر یہ ایمان کے حمایتی ہوتے، یہ دین اسلام کے کچھ خیرخواہ ہوتے، تو یہ کفر و شرک کے خلاف کیوں نہ بولتے، کیوں نہ ان پیری مریدی کے خلاف بولتے، کیوں نہ اس تعویذ گنڈے کے خلاف، امام زامن کے خلاف بولتے، کیوں نہ ان مزاروں کے خلاف اور درباروں کے خلاف اور عرس اور میلوں کے خلاف یہ کوئی آواز اٹھاتے۔ حافظ قرآن ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ ہے قرآن کی دعوت کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ سارے کے سارے یقین کرو اپنے دائرے میں بند ہیں اور مسلک پرست ہیں یہ سارے کے سارے۔ اب عوام کا کام ہے، ان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں ان کے لیے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اسلام چاہیے یا مسلک پرستی چاہیے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسلام کی دعوت وہ ہے جو ہر نبی نے دی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی نے، ہر علاقے کے اندر، جس دور کے اندر کوئی نبی آئے ہیں، پہلے نبی ہوں نوح علیہ السلام رسول بنا کر جو بھیجے گئے، یا خود آدم علیہ السلام جو نبی تھے انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی توحید، اس نقطے سے وہ ہٹے نہیں ہیں، کمپرومائز نہیں ہیں۔ جس کا دل چاہے اور اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا، انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، یہ تمہارے سارے دربار، یا تمہارے سارے مزار، تمہاری ساری مورتیاں، جتنی پوجا کرتے ہو، سورج کی پوجاری ہو یا ستاروں کے یا چاند کے یا مزاروں کے، گنبد کے، تم ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے کہ میں تمہاری بات مانوں، تمہیں اپنا پیر مانوں، تمہیں اپنے امیر مانوں، یا تمہارے پیچھے میں نمازیں پڑھوں، میں پابند ہوں؟
تم مجھے بچاؤ گے جہنم کی آگ سے؟ تو اللہ کی بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے، بالکل سادہ ہے. جو بھی اس کو مانے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو نہیں مانے گا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے. ویسے سارے کچرے کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا. اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں. اللہ کے بندوں، بڑے بڑے طاقت والے آئے ہیں، مرد مومن، مرد حق کا اور امیر المومنین کے بھی کچھ کینڈیڈیٹ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد مزاروں پر جانا، گھنٹے کھڑکانا، ان سب کا وتیرہ رہا ہے. مکے دکھانے والے کمانڈو، اندازہ لگائیے، امریکہ کی ایک دھمکی برداشت نہیں کر سکے، ایک کال فون کے اوپر ڈھیر ہو گئے. بتاؤ اللہ کے بندو، یہ تمہارا ایمان ہے؟ صاف اعلان کے ساتھ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں، اور باجوہ صاحب نے کہا تھا ابھی تو ٹینکوں میں پتہ نہیں فیول ہی نہیں رہے گا جنگ ہوئی تو. بتائیے، اتنے بڑے بڑے بیان دینے کے بعد کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی ہے ان کا کورٹ مارشل کرے. کیونکہ کتنی تنہائیں لی ہیں تم نے، پاکستان کی فوج کا کتنا مال کھایا ہے، تو اس کے بعد تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی. باقی یہ اور بات ہے کہ جنگ لڑنے کا ہمت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ایسی بات نہیں ڈول کی طرح ہوتی ہے جنگ. لیکن بیان دے دینا کہ میں فلاں ملک کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں، یہودیوں سے نہیں لڑ سکتا ہوں، عیسائیوں سے نہیں لڑ سکتا ہوں، ہندوؤں سے نہیں لڑ سکتا ہوں، یہ ہمارا جرنیل کہے، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ تنہائی جو دی جا رہی ہیں، ان کو جو پنشنیں، ان کے پلاٹ الاٹ کر دیے گئے، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندوں صرف دین کا نام لیتے ہیں خالص اپنی دنیا کے لیے. چاہے عمران خان صاحب ہوں، بالکل قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اور وہ قرآن کی آیتیں اس کو یاد نہیں آتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، جس میں مالک فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے سامنے نذرانے نہیں پیش کیے جائیں گے، یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے، یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے، امام ضامن نہیں بنا جائے گا، مزار کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، کسی پیر کے سامنے سجدہ، یہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے اور پھر ایمان اس کا باقی رہے. ایک انہوں نے شعر بھی گنگنایا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، او مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ بڑا جوش کے ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب نے کسی مجمع میں یہ شعر پڑھا. تو بتاؤ اس کے اوپر نہ سننے والوں نے غور کیا کہ مزاروں سے تم کو امیدیں، وہاں جا کے سجدے کیے تھے، پیر صاحب کے سامنے جا کے ان کی پنڈلیاں دباتے ہو. اللہ کے بندو، پیروں سے تم کو امیدیں، مزاروں سے تم کو امیدیں، گنبد سے تم کو امیدیں، اللہ سے نہ امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس انداز سے بات تاکہ کھل کے سامنے آئے، حتیٰ کہ جن کا یہ شعر ہے وہ بھی جا کے پیر صاحب کی پنڈلیاں دبایا کرتے تھے، نظام الدین اور وہاں پیری مریدی اور سب کے اندر لگے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ ان کا عقیدہ مشرکانہ تھا. کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. اقبال صاحب فرماتے ہیں، حکیم الامت ہے یہ، کہ اللہ سے جب پیارا نبی ہو جائے اس وقت قلب و جگر کی وہ قوت بن جاتا ہے. اندازہ کہیے، اللہ فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، مومن تو شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے. اللہ سے زیادہ اگر تم کسی نبی ولی کو محبت کرو گے تو تمہارا ایمان تو ختم ہو گیا، خالص کافر ہو، اللہ کی کتاب کی انکاری ہو. اتنی سادہ سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں میرے پیارے بھائیوں، میں پیر نہیں ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر تمہارا نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سب کا، سولینس ہوں یا فوجی بھائی ہوں میرے. میں خود فوجی ہوں، 7 پنجاب کا افسر ہوں الحمدللہ. 4 سال میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں رگڑے کھائے ہیں، وہاں ٹریننگ لی ہے. اور یہ بات جب میری سمجھ میں آئی ہے تو سارے مسئلے سمجھ آ گئی. قطر میں شکست کیوں ہوئی ہے، قوم جہاں اس لیول پر کیوں ہو گئی ہے، مقروض کیوں ہو گئی، یہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. مالک کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. للہ یہ ایک زندگی ملی ہے، ایک مرتبہ ملی، یہ بار بار نہیں ملے گی. تو ان لیڈروں، یہ خاص کر مذہبی لیڈروں کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے یقین کریں، انہوں نے تمہیں جہنم کی کنارے کھڑا کر دیا. قوم کے لوگوں، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا، ان کے ساتھ جو ہوگا بریلویت کے اندر، دیوبندیت کے اندر، اہل حدیثیت کے اندر، سلفیت کے اندر، حملیت کے اندر، یا جمہوریت کے اندر، یا پیری مریدی کی، جو بھی جس شرک کے اندر بھی مبتلا ہوگا، مرنے کے ساتھ آگ میں، مرنے کے ساتھ آگ میں. للہ معافی مانگو، واپس لوٹو اپنے مالک کی رحمت و شفقت کی طرف آؤ. جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کرو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایک موقع ہے.